السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد کے لائق اللہ خالق کائنات ہیں، کائنات کو بنانے والے ہیں، پالنے والے ہیں، رازق ہیں، داتا ہیں۔ ہر چیز اسی خدائے بزرگ و برتر کے تصرف میں ہے۔ درود اس ہادی برحق پر جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم المرسلین ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیہ مبارک تلاوت کی ہے۔ اس کی مناسبت اور اس حوالے سے آج آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ نومبر کا مہینہ ہے اور نومبر کے مہینے میں مفکر پاکستان اور حکیم الامت علامہ اقبال دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے آ کر ہمیں عشق رسول کے بارے میں بتایا ہے اور نظریہ پاکستان کے بارے میں بتایا ہے، امت کے بارے میں بھی بتایا ہے، قرآن کی تشریح بھی کی ہے۔ آج میں علامہ اقبال رحمہ اللہ ان کا عشق رسول جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی بات پیش کرنا چاہوں گا۔ آیہ مبارک جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے مومنو، اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ایک ہی رستہ ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو میرے رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو، محبت کرو، تب جا کر اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ فرمایا کہ جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین، اپنے بچوں، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ محبوب اپنے نبی کو نہیں بناؤ گے، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ اور اس کا عملی سبق ہمیں علامہ اقبال ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ 9 نومبر کا مہینہ، ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے، یہ خوشی ہوتی ہے کہ چھٹی ہو جائے، 9 نومبر کی چھٹی ہو جائے، لیکن اقبال کی فلسفی، اقبال کا پیغام اور اقبال نے جو اپنی شاعری میں مسلمانوں کو اجاگر کیا، اٹھایا،
اس کے بارے میں ہماری نہ توجہ جاتی ہے، نہ ہمیں آج تک پتہ ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں میری نوجوان نسل کو پتہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اقبال کون ہے، اقبال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسے کیا ہے، قرآن کے ساتھ اقبال کی محبت کیا ہے، یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن بھی وہی ہے، فرقان بھی وہی ہے، وہی یاسین ہے، وہی طٰہٰ ہے، ہر چیز جو ہے کائنات کو رستہ دکھانے والے وہی ہیں۔ حضرات اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج میرا بچہ، نوجوان مسلمان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اس کی طرز زندگی اور اقبال کی طرز زندگی میں دیکھیے، پھر اقبال کی فکر دیکھیے۔ اقبال بڑے ہوتے ہیں، وہیں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اقبال کے والد ایک دن اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال نماز پڑھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کیا کر رہے ہو؟ اقبال کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ شیخ نور محمد ان کا نام ہے۔ اقبال کو دوسرے دن پھر فجر کی نماز کے بعد دیکھا، اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر تیسرے دن اسی طرح گزرے، دیکھا اقبال قرآن پڑھ رہا ہے، پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں۔ شیخ نور محمد کا جملہ دیکھیے، اپنے بچوں کے حوالے سے آپ دیکھیے میرا اور میرے بچے کا تعلق کیا ہے۔ وہ شیخ نور محمد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اقبال قرآن ایسے پڑھو جیسے تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے، قرآن کو ایسے سب پڑھو جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس دن کے بعد پھر میں نے قرآن کو ایسے پڑھنا شروع کر دیا کہ آپ دیکھیے پوری شاعری نکالیے۔ اقبال کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر میری پوری شاعری میں قرآن کی تشریح نہ ہو تو اقبال کو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ آج میرا بچہ قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، آج میرا بچہ مسجد کی طرف آتا ہی نہیں ہے، قرآن کی طرف نہیں آتا، اور پھر ہم کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے جو دین سے دور ہو گیا ہے۔ خدا کے بندے تو اس کو کتنی تلقین کرنے والا ہے۔ اقبال نے کیا کہا، کیا خوب کہا قرآن کے بارے میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، وہی اپنے باپ کا پیغام، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ راضی نے 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، کشاف نے مشکل ترین جو ہے مباحث کو قرآن میں لائے ہیں۔ فرمایا وہ تیرا کچھ تجھے قرآن نہیں سمجھا سکتا، قرآن تب سمجھے گا تو جب قرآن تیرے دل پہ نازل ہونے لگ جائے گا۔ اور پھر دیکھیے قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ امت کی گمراہی آج پستی کا حل ایک ہی ہے کہ قرآن کو سینے سے لگا لو۔ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، آج امت بھٹک چکی ہے، آج امت گمراہ ہے۔ آج دیکھیے کتنے 100 سال سے جو ہے امت یہ پیچھے جا رہی ہے۔ آج موجودہ حالات میں دیکھیے اقبال کی شاعری کا خاصہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کی شاعری جو اقبال نے کی ہے وہ آج کے حالات پہ منطبق ہوتی ہے۔ کیا جملہ کہتے ہیں اقبال، فارسی میں کہتے ہیں خارت محجوری قرآن شدی، کہ آج تم ذلیل و رسوا ہو چکے ہو، کس وجہ سے ہو؟ خار ہو چکے ہو، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ شکوہ سنج گردش دوران شدی، پھر شکوہ کرتے ہو، زمانے کا شکوہ کرتے ہو، غلطی تمہاری ہے، قرآن کو تم نے چھوڑا ہے، ذلیل ہو رہے ہو اور شکوہ اور دوسروں کو الزام دیتے ہو۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ آج بھی کتاب جو ہے زندہ کتاب ہے۔ فرمایا ای کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم، اس کے اندر قدیم کی حکمتیں ہیں، جدید کی حکمتیں ہیں۔ یہ قرآن پرانے زمانوں کے واقعات سناتا ہے، قرآن جدید زمانے کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائی آج بھی تو قرآن کی طرف پلٹا، تیری جو جتنی بھی ذلت ہے، خاری ہے، پریشانی ہے، وہ تجھے آج بھی اللہ تعالیٰ عروج نصیب فرمائیں گے۔ تو حضرات یہی اقبال ہیں جب سیالکوٹ سے ابتدائی تعلیم حاصل کر کے لاہور آتے ہیں، لاہور میں انہیں استاد ملتے ہیں، پھر آپ جرمنی چلے جاتے ہیں اور انگلینڈ چلے جاتے ہیں، وہاں سے
کس مضمون کا انتخاب کرتے ہیں؟ فلسفی کا۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں اس زمانے کے حالات، آج کے حالات اور اقبال کا پیغام۔ آج دیکھیے میری نوجوان نسل جو ہے وہ الحاد کا شکار ہے۔ شاید میرے بھائیوں کو کئیوں کو الحاد کا پتہ نہ ہو کہ الحاد کیا کہتے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں خدا کو نہ ماننا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا نہیں ہے، ایتھیزم کہتے ہیں اس کو۔ یہ وہ کہتے ہیں مادر پیدر آزاد دنیا بنی، خود بخود بن گئی، خود بخود چل رہی ہے، ہم نے دنیا میں جینا ہے، مر جانا ہے، ہمارا مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھنے کا تصور نہیں ہے، خدا کا تصور نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الحاد۔ اس وقت اور بھی بڑی فلسفیز آئیں، انگریز کی حکمرانی تھی، دور تھا، مسلمان ذلت میں تھے، پستی میں تھے۔ جیسے آج کا نوجوان، یونیورسٹی کا نوجوان جو ہے وہ مرعوب ہے۔ وہ کس سے مرعوب ہے؟ وہ کسی انگریز کی کہی ہوئی بات سے مرعوب ہے۔ اس زمانے میں بھی بڑے بڑے نام جو ہے جیسے عبد الماجد دریا آبادی مفسر قرآن ہیں، لیکن وہ بھی الحاد کا شکار ہوتے ہیں۔ اقبال کون ہے؟ اقبال فلسفی انگریز کی پڑھتا ہے، اس جا کے تعلیم وہاں کی حاصل کرتا ہے، لیکن تشریح قرآن کی کر رہا ہے۔ یہ اقبال کا اعجاز ہے۔ اقبال کو مجدد کہا جاتا ہے کہ پورے سارے پچھلے زمانے کی تعلیم کو لے کے اگلے زمانے کے لیے ہمیں تعلیم دیتا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اقبال شناسی میرے ملک میں موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میری نوجوان نسل کو نہیں پتہ۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو صرف یہ پتہ ہے کہ چھٹی ہو جائے 9 نومبر کی، کوئی ایک شعر نہیں آتا، شعر کا مطلب نہیں آتا۔ تو اقبال نے تو قرآن کی شاعری کی ہے، قرآن کی تشریح کی۔ تو اقبال جب انگلینڈ جاتے ہیں، آپ دیکھیے سنیے، اقبال کے دوست کہتے ہیں کہ اقبال اپنے کمرے میں رہا کرتے تھے، کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، اور جب بھی ہوتے تھے وضو میں ہوتے تھے۔ کمرے سے باہر نکلنے کی نوبت تب آتی تھی جب اقبال کو وضو کی حاجت ہوتی تھی۔ آج نوجوان ہے، آج یورپ کیا جانا ہے، انگلینڈ کیا جانا ہے، جرمنی کیا جانا ہے، یہیں پہ اس نے انگلینڈ یورپ اور بنا دیا ہے۔ میرے نوجوان کا کردار محفوظ نہیں ہے، میرے نوجوان کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، میرے نوجوان کی زبان پہ قرآن نہیں ہے، میرے نوجوان کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ اقبال انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں کی رعنائیاں ہیں۔ اس زمانے میں آج سے 150 سال پہلے اقبال جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زمانے کی چکا چون سے اقبال مرعوب ہوتا، نہیں۔ کیا کہتا ہے اقبال؟ کہتا ہے نہیں، میں اپنے نبی کے ساتھ جڑا رہوں گا، میرا موضوع جو ہے وہ عشق رسول ہے، مصطفیٰ رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، کہ اس زمانے میں اس لوگ میں ایک رعنائیاں تھی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں آداب سحر خیزی۔ کہا کہ میں نے وہاں بھی صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھا کرتا تھا۔ سحر خیزی، صبح کے وقت اٹھ کے فجر سے بھی پہلے، مجھے اس وقت بھی لندن میں بھی جا کے جو ہے وہ تہجد کی نماز میری نہیں چھوٹتی ہے۔ آج میرا نوجوان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نماز توفیق نہیں ہے۔ ماں کہتی سونے دو، بیٹا رات کو 2 بجے سویا ہے، موبائل استعمال کرتا رہا ہے اور اس کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان کے بچے کی ماں ہے جو کہہ رہی نہیں اس کو لیٹنے دو، نماز جاتی تو چلی جائے۔ آج میرے گھروں میں میرے بھائیوں یہ ہے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لندن میں ہوں، وہاں پہ ہر طرح کی آسائش میسر ہے، لیکن وہاں بھی میں نے اٹھ کے سحر خیزی، اور یاد رکھیے اللہ سے جب بھی بات کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ سحر خیزی ہے، تہجد کا وقت ہے۔ تو آگے بڑھئے حضرات، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال جیسے میں نے کہا اس وقت بڑے بڑے فلاسفر تھے، نیٹشے، فٹشے اور افلاطون، یہ سقراط، ان کی ایک فلسفی کہا جاتا تھا جو نام لیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ بڑا جدید قسم کا انسان ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ اقبال نے فلسفہ سیکھا لیکن قرآن کی تشریح کے تابع کر کے اس کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اور اقبال کا ایک شعر سنیے، کیسا خوبصورت شعر ہے۔ فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش و فرنگ، کہ ان کی جو تعلیم تھی مجھے مرغوب نہیں ہے۔ اقبال تجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ ہمیں بھی بتا پھر۔
اقبال ہمیں بھی بتا تجھے کیا اچھا لگتا ہے۔ اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہا میری آنکھ کا سرما جو ہے وہ مدینہ کی خاک ہے، مٹی ہے، وہ میرے لیے میری آنکھ کا سرما ہے۔ آج میرے بچے کو نہ مدینہ سے نسبت ہے نہ مکہ سے نسبت ہے۔ آئیے آگے آپ کو اقبال کا شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ساری خدائی تیری بنتی ہے جب اللہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، میرے نبی سے محبت کرو گے، تب میں تم سے محبت کروں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو محمد کی وفا کر، اتباع کر، اللہ تیرا بن جائے گا، اور جب اللہ تیرا بنے گا تیری کائنات ساری تیری بن جائے گی۔ حضرات جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اقبال نے قرآن کی تشریح کی ہے، اقبال نے عشق محمد کر کے دکھایا ہے، یہ حکیم الامت ہے، فلسفی ہے، نظریہ پاکستان کا دینے والا یہ ہے۔ بلکہ ہمیں ایک دوست بتا رہے تھے، کہا وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اکمال تمہارے اندر موجود ہے، اقبال کی شاعری تمہارے اندر موجود ہے، پھر بھی تم پستی کا شکار ہو۔ تو پستی کا شکار کیوں نہ ہو؟ میں کسی اپنے بھائی سے پوچھوں کہ اقبال کی کتنی کتابیں ہیں، میں اپنے بچے سے پوچھوں تو اس کو پتہ ہی نہیں اقبال کی کتابیں کتنی ہیں۔ پیغام تو پھر بڑی دور کی بات ہے۔ اقبال نے اردو میں کتابیں لکھی، فارسی میں لکھی، فارسی ہمارے ویسے ہی متروک ہو گئی ہے۔ تو اقبال نے عشق محمد دیا ہے، اقبال نے قرآن کی تشریح کی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو والہانہ عقیدت تھی، جو محبت تھی، جو ایک انہوں نے اپنے اشعار میں بیان کی ہے، اپنی زندگی میں بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو حضرات یہ 9 نومبر اس عظیم فلسفی کی ہمیں یاد دلاتا ہے جو فلسفی قرآن کی تشریح کر کے جا رہا ہے، جس کی شاعری لازوال ہے، اور جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سوئی امت کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ سوئی امت آج بھی خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہے، وہ بیدار ہے، وہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ میں دین کو چھوڑ چکا، قرآن کو چھوڑ چکا، عشق رسول کو چھوڑ چکا، اور آج پستی اور گمراہی میرا مقدر ہے۔ حضرات اقبال کون ہے؟ اقبال وہ ہے جو ہمیں پیغام دیتا ہے، اور ماہر القادری نے ان کے بارے میں بہت پورا وقت کی قلت کے باعث میں وہ بیان نہیں کر رہا، وہ اقبال کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تہذیب فرنگی پہ آتی ہے ہنسی اس کو، آج میرا نوجوان مروب ہے انگریز سے۔ ماہر القادری اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تہذیب فرنگی پہ آتی ہے ہنسی اس کو، اسپین کے کھنڈر پر آنسو بھی بہاتا ہے۔ کہتا ہے اقبال تیری شاعری جو ہے وہ انگریزوں سے مروب نہیں ہے۔ آج تو میرا نوجوان انگریزی بولتا ہوا دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ طرز زندگی جو بہترین ہے۔ آپ اقبال کی فلسفی کو، اقبال کی شاعری کو، اقبال کے پیغام کو پڑھیے، وہ کہتا ہے نہیں، ترقی کا مرکز مدینہ ہے، انگلینڈ اور یورپ نہیں ہے۔ اقبال ان کی شاعری پڑھ، ان کی فلسفی پڑھ کے آیا ہے۔ میرا نوجوان جانتا ہی نہیں کہ علامہ اقبال کون ہے۔ علامہ اقبال کی کتابوں کا نام پوچھو، 10ویں کا بچہ ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے، اسے 2 کتابوں کا نام کا نہیں پتا۔ حضرات یہ ہمارا لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم جو ہے نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ حدیث کو پڑھتے ہیں، نہ سیرت کو پڑھتے ہیں، نہ کوئی ہمارا کوئی مفکر کو بات کر گیا ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نوجوان نسل کو اس سے آگاہ کرنا ہے کہ اقبال اگر 9 نومبر آتا ہے تو کس لیے آتا ہے؟ صرف چھٹی کے لیے نہیں آتا ہے۔ شہزادہ انس سے ایک کشمیر کے رہائشی تھے، اقبال کے پاس آتے ہیں۔ عشق رسول اقبال نے اپنی شاعری میں کیا، آگے دیکھیے رسول کیا کرتے ہیں۔ کہا میں کشمیر سے آیا ہوں، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا بتائیے۔ کہا میرا نام شہزادہ انس ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے، اذکار کر کے، درود شریف پڑھ کے سو گیا، تو خواب میں نے دیکھا کہ میں مدینہ میں موجود ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہو چکی عصر کی، آپ امامت کروانے لگے ہیں، اصحاب رسول کھڑے ہیں۔ محبت رسول ہے اقبال کی، نتیجہ دیکھیے، وہی اقبال ہے جب
غازی علم الدین شہید پیشی پہ آتا ہے، اقبال اس کا ماتھا چومتا ہے۔ کہا اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ لوہاروں کا لڑکا جو ہم سے بازی لے گیا ہے، عشق نے عشق رسول کر کے دکھایا ہے، اور کہا جب میرا یہ غازی علم الدین شہید جائے گا تو میرا نبی اس کو چومے گا۔ تو اقبال اس وجہ سے غصہ دیتا ہے۔ وہ شہزادہ انس کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام تکبیر ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، کہا میرا اقبال کدھر ہے؟ یہ شرف کا مقام بھائیو ایسے نہیں ملتا۔ کہا میرا اقبال کدھر ہے؟ ادھر نگاہ دوڑاتے ہیں، ادھر نگاہ دوڑاتے ہیں، اقبال نظر نہیں آتا۔ اسی اثناء میں ایک نوجوان جو ہے سفید چہرے والا، لمبے قد والا داخل ہوتا ہے۔ اصحاب رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اقبال آ چکا ہے، آپ اس کو اپنے دائیں طرف کھڑ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ شرف کا مقام ہے میرے بھائیو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا بچہ، مجھے عشق رسول ہے، دعویٰ ہے، صرف نام کی حد تک، زبان کی حد تک، عمل کے میدان میں پیچھے ہوں۔ میری زندگی، ساری زندگی دعووں پہ محیط ہے۔ نہیں، آگے بڑھیے، عمل کے میدان میں اپنی زندگی میں ثابت کر کے دکھائیے۔ اگر میں صرف خالی کھولی محبت اور عشق رسول کا دعویٰ کروں گا تو اس کا فائدہ فائدہ۔ آئیے میں اقبال کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ میں نے جیسے کہا فارسی میں شعر ہیں، اردو میں ہیں، اور اقبال کی شاعری سمجھ نہیں آتی، نہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فارسی کے اشعار آپ کے سامنے۔ فرمایا چو بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ می گردد وجود۔ جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا تو میرا جسم خجالت کے ساتھ شرمندگی ذات پانی پانی ہو گیا کہ تو نبی کی ذات پہ درود پڑھ رہا ہے، تیری زندگی کا عکس جو ہے تو کیسا ہے؟ تو درود پڑھنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا میرے وجود نے کہا، شرمندہ کر دیا۔ فرمایا عشق میں گوئت کہ اے محکوم غیر، میرے اندر سے آواز آئی کہ تیرے دل میں تو محبت کسی خدا کسی اور کی ہے، عشق رسول نہیں ہے، کسی اور کا عشق ہے۔ فرمایا سینہ تو از بتانے مانند دیر، تیرے دل میں جو ہے کسی اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے، فرمایا تانداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میا لا نام او۔ جب تک تو اپنے آپ کو نہیں بدلتا تیرے لیے لائق نہیں ہے تو محمد کے اوپر درود پڑھے۔ حضرات یہ اقبال کا میں نے جیسے کہا اقبال کو عشق رسول ہے، اقبال نے کر کے دکھایا، نبھا کے دکھایا، ہمیں پیغام دیا ہے، شاعری دی ہے، قرآن کی تفسیر کی ہے۔ آج میری نوجوان نسل جانتی نہیں کہ نظریہ پاکستان دینے والا کون تھا، قائد اعظم کو بلانے والا کون تھا، ہمیں ایک سلطنت ملی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھیے اس کا کتنا بڑا دعویٰ ہے، اقبال کا دعویٰ دیکھیے۔ اقبال کہتے ہیں در دلم آئینہ بے جور ہے است، کہ اگر میرے اندر عمل نہ ہو، یہ دعویٰ دیکھیے، الفاظ دیکھیے، مخاطب دیکھیے، گر دلم آئینہ بے جور ہے است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، میری شاعری کا کوئی لفظ بھی قرآن کی تشریح کے علاوہ ہو، روز معاشر خوار و رسوا کن میرا بے نصیب از بوسہ پاکن میرا۔ تو اللہ کی قسم اگر میری شاعری میں قرآن کی تشریح نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، تو قیامت والے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی نصیب نہ ہو، ان کی سفارش نصیب نہ ہو۔ یہ اقبال ہے، ہمیں اقبال کو پتہ ہی نہیں، میری نوجوان نسل کو نہیں پتہ۔ آگے اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر روز رہائے من پذیر۔ اللہ قیامت کا دن ہے، تو نے حساب لینا ہے۔ میرا نبی آیا، ہمارے لیے تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، ہمارے لیے ساری زندگی دعوت دی ہے، تو اللہ قیامت والے دن میرا حساب نہ لینا، میرے اعمال ہی اچھے نہیں ہیں۔ ور حسابم رات و بینی ناگزیر، اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ حساب ناگزیر ہے، لینا ہی پڑے گا، تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اللہ میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ مجھے اس وقت جو شرمندگی اپنے نبی نے میرے لیے مصیبتیں اٹھائی ہیں، پتھر کھائے ہیں، ساری زندگی جو ہے تبلیغ کی ہے، میرا نوجوان جو ہے آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ چکا۔ یہ ہے اقبال کی شاعری۔ میں نے جیسے کہا کہ ایک رخ ہے، انہوں نے پیغام دیا اس امت کو اٹھانے کا، اس امت کو بتایا کہ تمہاری تاریخ ایک لازوال تاریخ ہے،
تمہیں انگریزوں پہ ان کی مروبیت نہیں سیکھنا ہے، تمہیں اپنے اصحاب رسول کی طرف دیکھنا ہے، تمہیں خالد بن ولید کی طرف دیکھنا ہے، تمہیں طارق بن زیاد کی طرف دیکھنا ہے، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے، تمہیں مدینہ اور مکہ کی طرف دیکھنا ہے۔ تو اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال ہمیں یہ بھی کہتا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے اشعار رکھتا ہوں، اقبال کہتا ہے لڑو نہیں آپس میں، تمہارا قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، رسول ایک ہے، اور پھر بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور اقبال کی جو تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ حضرات یہ ہے اقبال۔ آئیے اقبال کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی طرف مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور اقبال نے اپنی شاعری میں قرآن کی تفسیر اور عشق رسول بیان کیا ہے۔ آخری فارسی کے شعر اقبال کو میں نے جیسا کہا ساری شاعری پڑھیے، اقبال کا دعویٰ ہے کہ میرا ایک شعر لاؤ جو قرآن کی تفسیر نہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا نہ ہو، تو اقبال کو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سفارش، قدم بوسی اور یہ نصیب نہ ہو۔ آئیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں کیا کہتے ہیں اقبال۔ آپ نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ فارسی کا شعر ہے، نوجوانوں کے لیے یہ میں بتا دوں کہ اقبال کی 4 کتابیں اردو میں ہیں جو شاعری پہ مبنی ہیں، 5 کتابیں فارسی میں ہیں، اور ذوق رکھتے ہوئے لوگ جو کم از کم BA کر لیں، میٹرک کر لیں، تو ایک کتاب ضرور پڑھا کرو۔ تو جو پیغام دیتا ہے وہ یقین کریں آپ کو توحید بھی سکھاتا ہے، رسالت بھی سکھاتا ہے، آپ کو محبت عشق رسول بھی سکھاتا ہے، یہ بھی سکھاتا ہے زندہ قومیں کیسے جیتی ہیں اور مردہ قومیں کیسے جیتی ہیں۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں فارسی کے یہ شعر، فرمایا رشتہ آئین حق کے زنجیر پاست، مجھے میرا جو رسول کا فرمایا ہوا فرمان ہے وہ روک رہا ہے، میری پاؤں کی زنجیر ہے، مجھے روکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہے اقبال، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، مجھے یہ روک رہا ہے۔ فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ پاس فرمان جناب محمد مصطفیٰ است، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کا پاس ہے۔ کیا پاس ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف ہے اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، اور صرف اسی کی توحید اسی کے لیے ہے۔ آگے جملہ دیکھیے کہ سیدہ کائنات کے بارے میں اقبال کیا کہتا ہے، فرمایا ورنہ گرد تربتش گردید می، وگرنہ دیکھا جاتا کہ میں کیا کرتا، حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتا، سجدہ ورخا کے او پاشید می، میں وہاں پہ سجدہ بھی کر دیتا اور پاش ہو جاتا، لیکن میرے نبی نے کہا ہے کہ سجدہ کسی قبر کو جائز نہیں ہے، سجدہ صرف ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا یہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کے حسنین کریمین ہیں، نبی کی ذات ہے۔ اقبال ہمیں عشق رسول کا درس دیتا ہے۔ حضرات آئیے، خالی زبان سے کہے ہوئے جملے یا نعت کافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نعت پڑھوں کیا کافی ہے؟ میرا عمل، میرے بچے کا عمل، میرے گھر کا عمل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، کیا نعت اکیلی کفایت کرے گی؟ حسان بن ثابت نے صرف یہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھوں گا، تعریف کروں گا، یا رسول اللہ میں باقی آپ کے افعال پہ عمل نہیں کروں گا۔ ایسے کیا میرے اصحاب نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں۔ میرے بھائیوں میں کیا کر رہا ہوں؟ میں صرف عشق رسول کا نام لیتا ہوں، عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عشق رسول صحیح معنوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى
صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين